اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب میرے جانے کے بعد 30 ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے کہ جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہیں گے، جو اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ کتاب مجھ پر اتری ہے، میں نبی ہوں، میری شریعت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجالون کذابون، یہ لوگ دجال ہوں گے، یہ لوگ کذاب جھوٹے ہوں گے، ان پر ایمان نہ لانا۔ جس کا آج آپ کے سامنے سب کے ساتھ تعارف ہے کہ رد قادیانیت۔ قادیانی بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کی ایمان کا زہر قاتل ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیا یونیورسٹی، کیا کالج، کیا اپنے، کیا پرائے، کیا غیر، ہر جگہ پر ان کا کام ہے، ایک نیٹ ورک چل رہا ہے، اور اس انداز سے ان کا نیٹ ورک چل رہا ہے، اس انداز سے چل رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ میں قادیانی یا میں مسلمان ہوں، پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ آپ کے ساتھ کام کرتے جائیں گے، دوستی لگائیں گے، کھلائیں گے، پھلائیں گے، قریب کریں گے، قریب کرنے کے بعد آپ کے ساتھ باتیں کریں گے، شیئر کی اس آدمی کے پاس کتنا علم ہے، اس کا لیول دیکھتے ہیں۔ جب اس آدمی کا لیول جانچ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں لا کے رکھ دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات اس بندے کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ بندہ اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے، کرتے کرتے ان کے فتنے میں آ کے جناب وہ بھی بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اگر اس کو آج ہم نہیں سمجھیں گے تو یہ ہمارے اولادوں کے لیے نقصان ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے نقصان ہوگا، کیونکہ فتنہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس بندے کی تصدیق کرے گا، حمایت کرے گا، اس کا بھی ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نبی اور غیر نبی کے اوصاف، یعنی کہ صفت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات دیکھیں۔ سب سے بڑی صفت اللہ کے نبی کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے دیکھ رہے ہیں، آگے آپ نے فرمایا کہ جس طرح میری نظر آگے کو کام کرتی ہے اسی طرح میری نظر پیچھے کو بھی کام کرتی ہے۔ جو آدمی کام کرتا ہے، جو کچھ کرتے ہیں، مجھے سارا کچھ نظر آتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔ دوسری بات کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، اخلاق جو ہے نا وہ اس کا پیکر ہوتا ہے، اور جو غیر نبی ہوتا ہے اس میں اخلاق ہوتا ہے مگر اخلاق کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی کو دیکھیں، آپ نے پتھر کھائے، آپ کو برا بلا کہا گیا، آپ کو غلط کہا گیا، مگر اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اس سے بڑھ کر اخلاق کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو خانہ کعبہ سے نکالا جا رہا تھا جو آپ کا آبائی گھر تھا، جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جا رہا تھا تو آپ نے مڑ کے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، خانہ کعبہ کی طرف، اور آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے ختم نبوت کے آنسو نکل رہے، موٹے موٹے۔ آپ نے فرمایا خانہ کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے، آپ مدینہ شریف چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی نے وہاں پر عرصہ گزارا، عرصہ گزارنے کے بعد جب آپ کے ساتھ صحابہ کرام کچھ لوگ آئے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، آپ کی دین کو قبول کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مکہ کی طرف آئے۔ جب مکہ میں آئے تو آپ کے ساتھ جرار صحابہ، حضرت ابوبکر جیسے بہادر، حضرت فاروق اعظم جیسے بہادر، حضرت عثمان غنی جیسے بہادر، حضرت علی شیر خدا جیسے بہادر، حضرت خالد بن ولید کہ جو ایک تلوار بس وہ کہتے تھے کہ ہاں یا نہ بس، آپ کے ساتھ وہ تھے۔ اور جب آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، آپ ایک اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے سر ایسے جھکایا ہوا تھا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سر اٹھائیں، سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ آج تو سر اٹھانے کا دن ہے۔ کہا نہیں، نبی جو ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ہم اکڑ کر نہیں چلیں گے، اللہ کا شکر ادا کر کے چلیں گے کہ یہاں سے لوگوں نے ہمیں نکالا تھا، یہاں ہم دوبارہ آئیں بڑی عزت اور شان و شوکت کے ساتھ۔ اچھا وہ جو لوگ تھے وہ سارے کام رہے تھے، جنہوں نے نبی کو گالیاں دی ہیں، جنہوں نے نبی کی بیٹی کو طلاق دی ہے، جنہوں نے برا بلا کہا، جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے الزام لگائے، جنہوں نے دھکے دیے، وہ سارے کام رہے تھے۔ کیوں کام رہے تھے؟ ان کو پتا کہ آج نبی اس جگہ پر آگے، لہٰذا آج ہماری گردنیں اتر جائیں گی،
آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا. جب اللہ کے نبی شان و شوکت کے ساتھ اندر آئے تو خانہ کعبہ کے قریب اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا, فرمایا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج رحمت کا دن ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا, میں اس رحمت کے صدقے میں ساروں کو معاف کرتا ہوں, سب کو معاف کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ نبی کے اوصاف ہوتے ہیں, اوصاف. اب دیکھیں اوصاف کہ نبی کو برا بلا کہا گیا, وہاں سے نکالا گیا, مگر جب نبی آئے تو نبی نے سب کو معاف کر دیا. یہ بس صفت. دوسری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت یہ ہے, ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک آدمی سو جائے, اس کی آنکھ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. مگر میرے نبی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ ساری رات سوئے رہے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا, ساری رات. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں عام آدمی جب سوتا ہے نا, اس کا دماغ, اس کا دل, یہ دونوں سو جاتے ہیں. دماغ اور دل یہ دونوں سو جاتے ہیں عام آدمی سے, یعنی کہ میں بھی مراد ہوں, آپ بھی مراد ہیں, سب مراد ہیں. سب کے جو نا دل اور دماغ یہ سارے سو جاتے ہیں. اچھا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی سو رہا ہے, دل اس کا سویا ہوا, مگر دماغ سے وہ کیلکولیٹر کر رہا ہے, کوئی حساب کر رہا ہے, ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کا دل جاگ رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اوصاف کہ آپ کا دماغ بھی زندہ تھا, آپ کے دل بھی زندہ تھا, بلکہ آپ کا سارا جسم زندہ تھا. بلکہ نبی جب سوتے تھے تو ان کے قلب سے اللہ اللہ کی ذکر کی آواز آتی تھی. یہ ہمارے نبی کی صفت ہے. تیسری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی جانور سے بات کرنا چاہتے تھے یا جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہتا تھا تو اللہ کے نبی ان کی بولی سمجھا کرتے تھے, ان کی باتیں سمجھا کرتے تھے. بلکہ ایک موقع پر آیا, حدیث پاک میں آتا ہے, ایک اونٹ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے سامنے اس نے سر رکھا ہوا ہے, چوکٹ پر رکھا ہوا ہے. رحمت والے نبی جب باہر آئے تو آپ نے دیکھا, تو آپ نے دیکھ کر فرمایا یہ اونٹ کا مالک کون ہے, اس کو بلا کر لاؤ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگے یہ اپنی بولی میں مجھے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ وہ آدمی مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے, چارہ مجھے کم ڈالتا ہے, لہٰذا میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے, میں رحمت والے کے چوکٹ پر آیا ہوں تاکہ وہ عدالت سے فیصلہ کرے. تو اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا کہ بھئی کیوں ظلم کرتے ہو, کیوں ظلم کرتے ہو؟ وہ آدمی حیران پریشان رہ گیا کہ کام اتنا لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو. اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا اس اونٹ نے مجھے اپنی زبان میں بتایا اور میں رحمت والا نبی سمجھ گیا. یہ ہمارے نبی کی صفت ہے. دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صفت کہ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں کروا دیا تھا. اس کے برعکس آپ آ جائیں قادیانی فتنے پر آ جائیں. اچھا انہوں نے جس آدمی کو نبی, اچھا ایک بات رہ گئی, نبی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے, سب سے بڑی صفت کہ نبی جس قوم میں آتا ہے نبی سے بڑھ کر حسن والا کوئی نہیں ہوتا, نبی سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہوتا, جمیل کوئی نہیں ہوتا. اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اوصاف باقی دنیا سے الگ الگ ہے. اگر آپ کے چہرے کو دیکھا جائے تو آپ کا چہرہ پوری دنیا میں کس سے ملتا جلتا نہیں. اگر آپ کی آنکھوں کو دیکھا جائے, آپ کی زلفوں کو دیکھا جائے, آپ کے کانوں کو دیکھا جائے, آپ کے ہونٹ, آپ کی زبان, آپ کا سینہ, آپ کے پاؤں, آپ کا چلنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, اپنا کھانا, یہ سارا جو ہے سارا کا سارا یہ باقی دنیا سے بالکل مختلف ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نبی کی انگلی کی طاقت یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف کرے تو آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. یہ ہمارے نبی کی شان. اور اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری پر ہاتھ رکھ دے تو اس بکری کے تھنوں میں جو سوکھی ہوئی ہے, جو گابن ہے, اس کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا. اللہ کے نبی کا ہاتھ جیسے لگ جائے تو اس میں دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نبی کے ہاتھوں کی صاف ہے. اچھا اس کے برعکس آپ آ جائے قادیانیوں نے جس آدمی کو اپنا نبی چنا, مرزا غلام احمد قادیانی لانتی, اس کو چنا ہے. اچھا اس کو چنا, سب سے بڑی اس کی بات یہ ہے کہ اپنی قوم, جس قوم میں اس نے کھڑے ہو کر دعویٰ کیا, اس کا چہرہ کالا تھا. دوسری آنکھ سے کانا. اچھا آنکھ سے کانا ہونا یہ مجھے بتاؤ یہ صفت ہے یا عیب ہے؟ عیب ہے. نبی کے اندر کبھی عیب ہوتا ہے؟ اچھا یہ بھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب اس نے اپنے آپ کو نبوت کے لیے پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ میں نبی ہوں, اس کی عقل ایسی ماری گئی کہ پہلے دور میں آپ کو پتا تھا, یہ تو جدید دور آ گیا کہ گھروں میں بیت الخلاء, لیٹرین وغیرہ بن گئے. پہلے تو لوگ یہ کھیتوں کمازوں وغیرہ میں پیشاب کرے جاتے تھے. تو اکثر یہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے تھے, جو نمازی تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ساتھ میں ڈیلے, وہ جو پتھر کیا کہتے ہیں, مٹی کے ڈیلے رکھا کرتے تھے. یعنی کہ ہم جلدی استنجا کریں اور مسجد میں پہنچ جائیں. بزرگ حضرات تھے تو انہوں نے ساتھ رکھے ہوتے تھے. اچھا اس نے بھی ایسے کیا, اس کو گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا.
गुड़ खाने का ना इसको बड़ा शौक था। इसने एक जेब में गुड़ रखा हुआ और एक जेब में वो जो मट्टी के डेले वगैरह वो रखे हैं, ये दो चीजें। अच्छा ये आ रहा रास्ते में आ रहा, फिर देखो ना अल्लाह उस आदमी की अकल मफलूज कर देता है कि जो आदमी नबी के बारे में बात करे, नबी दूर की बात, अगर एक आदमी वली के खिलाफ बात करे ना तो अल्लाह उसकी अकल ले लेता है। अगर एक वली की बात, फिर नबी की बात, और नबी वो कि जो अल्लाह का मखसूस नबी है और अल्लाह को प्यारा नबी, बल्कि अल्लाह अरश से ये कह दे ए अल्लाह, ए नबी, अगर आपको पैदा ना करना होता तो मैं पूरी जहान को ना पैदा करता। ठीक है, फिर उस नबी के बारे में कह रहा। अच्छा खेतों में गया, पेशाब किया, डेरे से साफ किया पेशाब को। अच्छा उसको फेंकने के बावजूद उसको क्या करना, उसको फेंकना चाहिए, उसको जेब में रख लिया। अच्छा वहां से चलते जब अपने मुरीदों के अंदर आया, जो इसके मुरीद थे शैतान, उनके अंदर आया तो उसको गुड़ की तलब हुई, गुड़ खाने की तलब हुई। वही डेरा निकाला और उसको खाया। तो कह रहा अपनी मुरीद को, कह रहा कि बेगैरत, आज तू जिस दुकान से गुड़ लाया ना, ये गुड़ 2 नंबर है। उसने कहा गुड़ 2 नंबर है। क्यों 2 नंबर है? उसके अंदर मिठास नहीं है, इसके अंदर कड़वा पान है। तो मुरीद ने कहा कि बाबा जी आपकी अकल खराब होगी, गुड़ बिल्कुल ठीक है, गुड़ इस जेब में, आपने तो वो डेला खाया जिससे आपने पेशाब पाक किया। ठीक है, अब देखो ये नबी क्यों साफ है, ये कभी नहीं हो सकता कि नबी हो, कभी हम इसको तस्लीम, हम मरते मर जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ भी हो जाए, मगर हम नबी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ईमान का मसला है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खुसूसी जोर दिया। खसूसी नबी पाक सल्लम के जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत पर फाइज हुई और आपने सबसे बड़ी जंग मुसलमा कज़ाब के खिलाफ लड़ी। मुसलमा कज़ाब के खिलाफ लड़ने के बावजूद हजरत सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम 1200 तादाद में सहाबे कराम की लाशें पड़ी हुई, 1200 तादाद में। अब देखें 1200 गिनते कितना टाइम लग जाता है, यहाँ से लेकर वहां तक सहाबे कराम की लाशें पड़ी हैं। सदीक अकबर ने फरमाया अल्लाह की कसम ये 1200 सहाबी शहीद हुए, मुझे इनका जरा बराबर भी दुख नहीं है। किसी ने पूछा क्यों दुख नहीं है? कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि ये खत्म नबूवत के सदके सारे शहीद हुए, खत्म नबूवत के लिए, यानी कि नबूवत के लिए इन्होंने जान दी है। ये 1200 शहीद हुए कुछ नहीं, अगर 1.5 लाख फौज और चाहिए तो अबू बकर सिद्दीक वो भी लड़वाएगा, मगर खत्म नबूवत का दिफा करके दिखाएगा। ये सदीक अकबर ने ऐलान किया, 1200 सहाबे कराम शहीद हुए, 1200 सहाबे कराम। आपने फरमाया कि खत्म नबूवत का दिफा कोई भी दौर हो, करना ही करना आपको, चाहे वो कोई अमरियत को दौर हो, चाहे वो जालिमों का दौर हो, कोई भी दौर हो, आपने करना ही करना है। अगर आप खत्म नबूवत का दिफा नहीं करेंगे तो फिर ये लोग आप में घुल मिल जाएंगे, आपके बच्चों का ईमान खराब कर देंगे, आपके बच्चों का ईमान जाया कर देंगे। फिर ये कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर नबी की सिफत है कि जिस जगह नबी की वफात होती है, जिस जगह नबी की रूह बर्बाद हो जाती है, वही नबी का मदफन होता है। मदफन से मुराद कि वही उनकी कब्र बनती है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये ज़ाब्ता मेरे लिए भी है, जहां मेरी रूह निकल जाए वही मेरी कब्र होगी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब देखें हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी दिनों में बीमार हुए, शदीद बीमार हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अज़वाज से इजाजत ली। बाकी अज़वाज से 9 या 8 अज़वाज आपकी जिंदा थी। आपने फरमाया अगर आपकी इजाजत हो, दिली इजाजत हो, तो मैं हजरत आयशा के घर चले जाऊँ वहां पर। तो बाकी अज़वाज ने कहा या रसूल अल्लाह, जैसे आपका दिल करे, हमारी तरफ से इजाजत है। तो अल्लाह के नबी आए और हजरत आयशा के हुजरे में मुकीम हो गए। आपने चंद दिन गुजारे, पीर का दिन था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा हो गए, चले गए। अब देखिए वहीं पर दफनाया गया, और उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तन मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरी कब्र से लेकर मस्जिद नबी की मिंबर मेहराब तक ये सारा जन्नत का टुकड़ा है, अब देखो वहीं पर दफनाया गया। इसके बरक्स आओ मिर्जा गुलाम अहमद, इसके पास आओ। अच्छा इसका आखिरी वक्त, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था। आपके चेहरे को जो लोग देखते थे ना, तो बार बार आंखें भर भर कर देखते थे, चेहरे से नजर नहीं हटाते थे। इसने पूछा क्या हुआ? कहा पता नहीं, आज अल्लाह के नबी के चेहरे से इतनी प्यारी खुशबू और इतना प्यारा आपका चेहरा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि हमारा दिल करता है कि हम ना खाएं ना पिए, बस सिर्फ अल्लाह के नबी के चेहरे का दीदार करें बस।